لرن ود حلیمہ کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں اپنا پہلا لیکچر لے کر. تو شروع کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالعہ پاکستان جماعت نہم کا آج ہمارا پہلا سبق ہے پاکستان کی نظریاتی اساس. اور اس کا عنوان ہے نظریہ کی تعریف اور نظریہ کے ماخذ. تعارف ہے پاکستان کی نظریاتی اساس ہمارے پہلے سبق کا نام ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کے نام کو ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ نظریاتی اساس کا کیا مطلب ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا، جو کہ 20ویں صدی کا واقعہ ہے. اصل میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک ناممکن کام تھا کہ انگریزوں اور ہندوؤں سے یہ منوانا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، ایک الگ نام رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب الگ ہے. اور یہ ناممکن کام جو کہ مسلمانوں نے کر دکھایا، ایک طویل ترین جدوجہد کے بعد خود کو ایک الگ قوم بھی منوایا اور الگ وطن بھی حاصل کیا. آخر ایسا کس طرح سے ممکن ہوا؟ اصل میں برصغیر میں بہت سی اقوام آباد تھیں اور وہاں پر ہندو اور مسلمان بھی موجود تھے، لیکن ہندوؤں نے کبھی بھی مسلمانوں کو تسلیم نہیں کیا تھا. برصغیر کی یہی دو بڑی اقوام جو تھیں یہ نمایاں تھیں، جو کہ مسلمان اور ہندو تھیں. ان دونوں اقوام کا ٹکراؤ اور تصادم ہر وقت رہتا تھا، کیونکہ ہندو چاہتے تھے کہ ہندوستان میں رام راج قائم ہو، ہندوؤں کا نظام قائم ہو، ہندو حکمرانی کریں، ہندوؤں کی حکومت یہاں پر بنے. لیکن مسلمان ایسا نہیں چاہتے تھے. تو آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ مسلمان متحد ہو گئے اور مسلمانوں نے ہندوستان میں یہ آواز اٹھائی کہ مسلمان ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے اور ان کو رہنے کے لیے ایک الگ وطن بھی چاہیے. مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ دنیا دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مسلم اور غیر مسلم، اور یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مسلمان ایک قوم تصور کیے جاتے ہیں، باقی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ سب غیر مسلم ہی گنے جاتے ہیں. لیکن ہندو کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. بہرحال ہندوؤں کے ساتھ تصادم، اختلافات اور بگڑتے حالات نے مسلمانوں کو ایک سوچ دی، ایک نظریہ دیا، جو کہ پاکستان کی نظریاتی اساس ثابت ہوا. اساس اصل میں بنیاد کو ہی کہتے ہیں جس پر پاکستان قائم ہوا. تو نظریہ کے لیے انگریزی زبان میں جو ہے آئیڈیالوجیکل لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ دو الفاظ کا مرکب ہے، آئیڈیا اور لوجی. اس کو خیالات کی سائنس بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں پر اس کے نیچے دو سوال ہیں. کثیر الانتخابی سوال پہلا ہے، پاکستان کی صدی کا اہم ترین واقعہ ہے، اور دوسرا ہے نظریے کے لیے آئیڈیالوجی کا لفظ کس زبان میں استعمال ہوا ہے. یہ اس میں سے سوال بنتے ہیں اور اہم ہیں دونوں. اب ہے ہمارے پاس معنی کے لحاظ سے نظریہ. لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے، کیونکہ ہر کسی نے، جتنے بھی سماجی دانشور تھے، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے انداز میں اس کی تعریف اور معنی کے لحاظ سے اس کو جو ہے بیان کیا ہے اور اس کے معنی اخذ کیے ہیں. تو مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے. جس طرح سے انہوں نے اس کو سمجھا، انہوں نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا. معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے. یہاں پر کثیر الانتخابی سوال بنتا ہے، معنی کے لحاظ سے نظریہ سے کیا مراد ہے؟ اب ہے ہمارے پاس اصطلاحی معنوں میں نظریہ کی تعریف. تو سب سے پہلی ہے
کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی چیز کو آپ نے حقیقت کا رنگ دینا ہے، حقیقت کا روپ دینا ہے، تو اس سے پہلے ذہن کی دیواروں کے اوپر جو سوچ آتی ہے، جو فکر آتی ہے اور اس کے بعد جو نقشہ ابھرتا ہے وہ سارا جو ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ جیسے پاکستان کی آزاد ریاست کو وجود میں لانے کے لیے اور زندہ حقیقت کا روپ دینے کے لیے ذہن کی دیوار پر جو سوچ ابھری تھی مسلمانوں کے، وہ نظریہ کہلائی، اور مسلمانان برصغیر نے اس ایک نظریے کے تحت کہ ہمارا الگ وطن ہو، پاکستان حاصل کیا۔ تو اس وطن کے حصول کے لیے جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرا وہ نظریہ کہلایا۔ تو یہ سب جو تھا ممکن ایک نظریے کے تحت ہی ہوا۔ دوسرا ہے ہمارے پاس کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ جو ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اب زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو، جیسے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیوں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ مستقبل میں کسی جگہ پر کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، آپ آفیسر بننا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس طرح سے ممکن ہوتی ہیں۔ آپ کسی مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ کو مد نظر رکھتے ہیں جو کہ نظریہ کہلاتی ہے، اس کے تحت وہی سوچ، وہ نظریہ آپ کو مقصد دیتا ہے جس کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں، آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں، آپ مکمل طور پر ایک پراپر پلاننگ کرتے ہیں، اس کے تحت جد و جہد میں تیزی آتی ہے اور وہی مقصد جو ہے آپ کے راستے کا تعین کر دیتا ہے اور پھر آپ اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ نظریہ ہوتی ہے، جو فکری سوچ ہوتی ہے وہ اصل میں نظریہ ہے۔ اس کے بعد ہے کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا نظریہ کہلاتا ہے۔ جیسے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں نے مشکلات برداشت کی، ظلم و ستم اٹھائے، تو پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ الگ وطن ہو، پھر تمام مسلمانوں کی انفرادی سوچ اجتماعی سوچ میں تبدیل ہوئی، تو پھر بحیثیت ایک قوم کے الگ وطن کے حصول کے لیے سب ایک بات پر، ایک نقطے پر جمع اور متفق ہو گئے، اور یہ سب ایک نظریے کے تحت ہوا۔ مطلب یہ نظریہ ہی کہلاتا ہے، یعنی جب کسی قوم کی اجتماعی سوچ ایک ہو جائے اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جائیں تو یہ نظریہ کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پوری مسلمانوں کی بکھری ہوئی جو سوچ تھی، جو انفرادی سوچ تھی، اس نے اجتماعی سوچ کی شکل اختیار کی، پھر ایک بحیثیت قوم وہ تمام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، اور یہ سب جو تھا ایک نظریے کے تحت ہی ہوا تھا، یہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے، نظریہ کہلاتی ہے۔ اب نظریہ جو ہے وہ لوگوں کو متحد رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے، مطلب آمادگی دیتا ہے۔ نظریہ آمادہ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ اکٹھے رہیں، کسی بھی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے۔ اصل میں ضروریات کے تحت بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، جیسے اگر دشمنی بھی ہو تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی 1965 کی، جس نے پوری قوم کو متحد کر دیا اور آپس کے اختلافات کو بھلا کر، نظر انداز کر کے سب متحد ہو گئے، اور اس بات کے اوپر کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، ہم نے دشمن سے اپنے ملک کو بچانا ہے۔ تو یہ اس بات نے، اس نظریے نے، اس سوچ نے جو تھا تمام لوگوں کو متحد کیا، اور سب نے اپنے اختلافات جو تھے وہ مٹا دیے، اور اصل مقصد جو تھا اس کے حصول کے لیے اس نے ان کو، پوری قوم کو جو تھا وہ تیار کر دیا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سوال ہے اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف کریں۔ 2 بھی پوچھی جا سکتی ہیں آپ سے، 4 بھی پوچھی جا سکتی ہیں، یا صرف سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف کریں، تو پھر آپ نے یہ 4 کی 4 لکھنی ہوں گی۔ اگلا ہے ہمارے پاس، اب دیکھیں ہم نے نظریے پہ بات کی جو کہ ایک سوچ ہے، ایک فکری خاکہ ہے، ایک نقشہ ہے۔ نظریہ آپ کو مقصد دیتا ہے،
مقصد راستے کا تعین کرتا ہے۔ راستہ آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جیسے پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، بات نظریے سے شروع ہوئی تھی، وہ سوچ سے شروع ہوئی تھی، اس نے مقصد دیا مسلمانوں کو، وہ متحد ہوئے، ایک قوم بنے، مضبوط قوم بنے، پھر اس مقصد نے ان کے راستے کا تعین کیا جو دین اسلام تھا، جو کہ ان کو ان کی منزل اسلامی ریاست پاکستان کی طرف لے گیا۔ اب ہے ہمارے پاس نظریے کی تعریف، بالکل سادہ جو تعریف ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو۔ نظریہ اصل میں ہے ہی سوچ کا نام، فکر کا نام، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو۔ اب انسانی زندگی کے مختلف پہلو کون کون سے ہیں؟ وہ سیاسی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو، یہ سب جو ہے یہ نظریہ کہلاتا ہے۔ یہ اس کی سادہ سی تعریف ہے۔ نظریہ اصل میں کہتے ہی انسانی خیالات و افکار کے مجموعے کو ہیں، ایک ایسا مجموعہ انسانی خیالات و افکار کا جس پر کسی سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ نظریہ جو ہوتا ہے تاریخ کے کسی خاص دور میں لوگوں کے کسی مخصوص گروہ میں پائے جانے والے اجتماعی شعور کی نمائندگی کرتا ہے۔ مخصوص گروہ سے مراد جیسے ہندو کمیونٹی ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، مسلم کمیونٹی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، پھر جو کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، اور جو مسلمان ہیں، سکھ ہیں، یعنی مطلب ہر ایک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو قوم ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اب مسلمان، ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، ایک دین اسلام ہے جس نے ہم پورا ضابطہ دیا ہے، اس کے تحت ہماری سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی ہے، جس نے ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی دی ہے جس کے تحت ہم اپنی زندگی کو منظم کرتے ہیں۔ تو یہ نظریے کی انتہائی سادہ تعریف ہے۔ یہاں پہ سوال آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریے کی تعریف کریں، تو آپ نے یہ والی تعریف جو ہے وہ لکھنی ہوگی۔ اب ہے ہمارے پاس نظریہ کے ماخذ۔ ماخذ کا مطلب ہے اخذ کرنا، نکالنا۔ نظریہ اخذ کہاں سے ہوا ہے، آیا کہاں سے ہے؟ اصل میں جو ذرائع نظریہ کو تشکیل کرنے یا بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کو نظریہ کے ماخذ کہا جاتا ہے، یعنی وہ وسائل جن سے نظریہ اخذ کیا گیا ہو۔ اور نظریہ کے 5 ماخذ ہیں۔ پہلا ہے مشترکہ مذہب، دوسرا ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، تیسرا ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، چوتھا ہے مشترکہ معاشی مقاصد، پانچواں ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ اور اس کا سوال یہاں پہ بنتا ہے کثیر الانتہا بھی، نظریہ کے کتنے ماخذ ہیں؟ 5 ماخذ ہیں۔ مختصر سوال ہے نظریہ کے ماخذ کون کون سے ہیں، تحریر کریں۔ یہ سوال اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریہ کن ذرائع سے اخذ کیا جاتا ہے یا اخذ کیا گیا ہے، تحریر کریں۔ تو ایک سوال کئی طرح سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آج تو بہرحال اس کا آپ نے آنسر جو ہے وہ یہی بتانا ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہیں تک تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل لرن ود حلیمہ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور کہ آپ کی رائے کو جو ہے وہ ہم جان سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔